اور یہاں پر ہم آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے کہ پاکستان میں گرائے جانے والا ڈرون اسرائیلی ساختہ نکلا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرون MK2 35,000 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، جسے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انجن برطانوی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ دنیا میں پہلی بار یہ ڈرون گرایا گیا ہے۔ جی ہاں، دنیا میں پہلی بار یہ ڈرون گرایا گیا ہے۔ پاکستان میں گرائے جانے والے ڈرون اسرائیلی ساختہ نکلے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرون ہیرون MK2 35,000 فٹ کی بلندی پر تھا، جسے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انجن برطانوی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ دنیا میں پہلی بار یہ ڈرون گرایا گیا ہے۔ پاکستان میں گرایا جانے والا ڈرون اسرائیلی ساختہ نکلا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرون ہیرون MK2 35,000 فٹ کی بلندی پر تھا، جسے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا انجن برطانوی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ دنیا میں پہلی بار یہ ڈرون گرایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ پاکستان میں گرائے جانے والا ڈرون اسرائیلی ساختہ نکلا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈرون ہیرون MK2 35,000 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، جسے اینٹی ایئر کرافٹ گن سے ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا انجن برطانوی کمپنی نے تیار کیا۔ اور دنیا میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ڈرون کو جو ہے، اس ڈرون کو، یہ جدید ساختہ ڈرون جو ہے، اس کو مار گرایا گیا۔ کس کی جانب سے؟ پاکستانی فوج کی جانب سے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی فوج کی، پاکستانی فضائیہ کی، اور یہ ان کی جو تیاری ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم تیار ہیں۔ ایئر فورس کی ڈومیننس کو شو کرتی ہے، although they know کہ ہم اس فیلڈ میں کتنے ڈومیننٹ ہیں، بٹ سٹل یہ جو منہ توڑ جواب ملا ہے انڈیا کو پاکستان کی جانب سے، یہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایگزیکٹلی، یہ یاد رکھیں گے۔ اور جس طریقے سے وہ پھر ایک غرور کر رہے تھے اپنے رافیل طیاروں پر، اپنی ملٹری کیپیبلٹیز پر، اپنے ویپنز پر، اپنے آرمز پر، اپنے ایمونیشن پر، لیکن وہ بھول چکے تھے کہ حملہ کرنے کہ ہم اچانک سے حملہ کریں گے، پاکستان کو پتہ نہیں چل سکے گا، پاکستان اٹیک بیک یا ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا۔ ایگزیکٹلی، یہ ان کی بزدلی تھی کہ انہوں نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس رات کی تاریکی میں بھی ہم نے ان کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کو جو ہے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور ہم نے ان کو اس طریقے سے بھگایا کہ ہم نے فائٹر جیٹس کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کے انفینٹری بٹالین ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو تباہ کر دیا، ہم نے ان کی جتنی بھی پوسٹیں تھیں وہاں پر ان کو جب تباہ کیا تو پھر ان کی جانب سے اپنی شکست تسلیم کی گئی، سفید جھنڈے لہرا دیے گئے تھے۔ اور یہ پاکستان میں جو ہے گرائے جانے والا ڈرون جو ہے، یہ اسرائیلی ساختہ اب نکلا ہے۔ اس کا مطلب اسرائیل بھی بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ملوث ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیل جانتے ہیں، چودھری سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ اسرائیل بھی اب کہیں نہ کہیں پر ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لنکس جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام تر کشیدگی کے۔ نمائندہ ایک نیوز چودھری سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد، ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو۔ جی چودھری صاحب بتائیے گا کہ پاکستان میں یہ جو گرائے جانے والا ڈرون تھا، یہ اسرائیلی ساختہ نکلا ہے، تو مطلب اسرائیل کے ساتھ لنکس کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں تو ریس کورس ٹرازر کیمپ کے قریب ایک اور ڈرون کیا وہ گر کر اس وقت تباہ ہو چکا ہے۔ راولپنڈی میں مجموعی طور پر 3 ڈرون گر کر تباہ ہونے کی اطلاعات اس وقت سامنے آئی ہیں۔ فوڈ اسٹریٹ، ریس کورس، ٹرازر کیمپ اور چکلالہ اسکیم 3 کی طرف ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تو فوڈ اسٹریٹ میں گرنے والے ڈرون سے ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اہلکار کی تحقیقات اس وقت جاری ہے۔ ڈرون کافی دیر تک ہوا میں پرواز کرتا کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ڈرون گرا گیا ہے، یہ تیسرا ڈرون جو ہے وہ رومی پارک کے پاس بتایا گیا ہے کہ وہاں پر گرایا گیا۔ یہ امریکی ساخت کا جو ڈرون ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس کی اطلاعات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سیکیورٹی ادارے چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس پہ جو لیبل لگا ہوا ہے کہ کیا وہ اسی ملک کا ہی ہے یا کسی اور ملک کا ہے، یہ تصدیق کرنا ابھی باقی ہے۔ جی بہت شکریہ چودھری سجاد، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پاکستان میں گرائے جانے والا ڈرون جو ہے وہ اسرائیلی ساختہ نکلا۔